آئیے ہم سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے ایسی سچویشن لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی وہ چھوڑیں یا داخل ہوں کسی خاص عمارت میں، کسی مکان یا کمپلیکس میں یا شہر میں ایمرجنسی کی وجہ سے۔ ایمرجنسی کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بم کا خطرہ ہو سکتا ہے اسکول میں، تاہم آپ داخل یا نکل نہیں سکتے، اور جنگ کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ آج زیادہ تر دنیا 50% سے بھی زیادہ ممالک لاک ڈاؤن ہیں، جس کی وجہ کووڈ-19 ہے۔ کرونا وائرس بیماری 19 یا کرونا وائرس 2019 کی بیماری ہے، اور مجھے سینکڑوں اور ہزاروں سوال موصول ہوئے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر فیس بک پر۔ ڈاکٹر ذاکر نائک خاموش کیوں ہیں؟ جہاں تک کرونا وائرس کی بات ہے، اس کو چند ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے جب سے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ٹام، ڈک، ہیری، ہر دوسرا انسان کرونا وائرس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر کیوں خاموش ہیں؟ اور میرے پاس اس کی 2 وجوہات ہیں۔ میں خاموش کیوں تھا، اور میں آج یہ خاموشی توڑ رہا ہوں۔ نمبر 1، دنیا ایک گلوبل ولیج کی مانند ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے پاس بہت سی معلومات آتی ہیں، اور اس معلومات کا بڑا حصہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور جھوٹی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہر دوسرا شخص مسلم یا غیر مسلم تبصرہ کر رہا ہے کرونا وائرس پر، اور جھوٹی خبروں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کرونا وائرس یا کووڈ-19 پر جعلی خبریں بنائی جا رہی ہیں۔ مختلف لوگوں کی طرف سے یہ زیادہ تر نقصان دہ ہیں بجائے اچھا ہونے کے۔ اسی وجہ سے میں کچھ بھی اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں دکھایا گیا چائنیز کووڈ-19 میں متاثر ہوئے تو انہوں نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا، اور جانوروں کی طرح ان کا رویہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دماغ پہ اثر نہیں کرتا، بلکہ یہ ریسپریٹری سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی ویڈیوز ہیں، اور یہ ویڈیوز کسی اور وقت میں ریکارڈ کی گئی تھیں، مگر ان کو کرونا وائرس سے لنک کیا جا رہا ہے۔ ایک اور آدمی جو کرونا وائرس کے علاج کے لیے کہہ رہا تھا کرونا وائرس کا علاج پیاز سے ہے، اور وہ بنیادی تفصیلات بتا رہا تھا، کس طرح پیاز کو کاٹنا ہے، کس طرح کھانا ہے۔ کرونا وائرس 20 منٹ میں مر جائے گا آپ کے جسم کے اندر ہی، اور آپ کو کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا۔ یہ تمام پاگلوں والی باتیں ہیں۔ یہ ٹوٹکے آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بجائے فائدے کے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو بہت لوجیکل بن رہا تھا، وہ ویڈیو میں ڈیٹول کی بوتل دکھا رہا تھا۔ دیکھو ادھر ڈیٹول کی بوتل پر لکھا ہے کرونا وائرس کو مارے گا، اور دیکھو اس بوتل پر لکھا ہے یہ ڈیٹول 2019 میں بنایا گیا۔ اس کا مطلب ڈیٹول بنانے والی کمپنی جو UK میں ہے، ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کرونا وائرس 2020 میں پھیلے گا، اور یہ ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا۔ وہ آدمی پاگل ہے، اس کو نہیں پتا کرونا وائرس کیا ہے۔ کرونا وائرس 1930 میں دریافت ہوا تھا۔ جو آج ہے اس کا نام کووڈ-19 ہے۔ یہ کرونا وائرس کی ایک سپیشیز ہے۔ اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں غیر ضروری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور سوشل میڈیا سے جو ان باتوں کو سچ کرنے میں لگا ہے۔ اور مجھے دکھ ہوا سن کر بہت سے اسکالر جو فیمس بھی ہیں، ان میں سے کئی میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس اور کووڈ-19 ایک جیسے نہیں ہیں۔ کووڈ-19 کرونا وائرس کی ہی ایک قسم ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور وہ علاج بتا رہے ہیں جن میں ان کی اسپیشلٹی بھی نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا کس طرح وہ کرونا وائرس کا علاج بتا سکتے ہیں، جبکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا۔ اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اسلامک اسپیکٹس کے طور پر بھی بات کر رہے تھے، جو ان کا میدان نہیں ہے۔ ان کا کام دعوت دینا ہے،
وہ فقہا نہیں ہیں، وہ مجتہد بھی نہیں ہیں، اور وہ ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام فقہا کو کرنے دینا چاہیے، مجتہدین کو کرنا چاہیے۔ یہ کام ان کے کرنے کے ہیں، نہ کہ دائی کے۔ تصور کریں اگر آپ نے غلط فتویٰ دے دیا تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فتویٰ دے سکتے ہیں اگر آپ کوالیفائڈ ہیں۔ اگر آپ نے صحیح فتویٰ دیا آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے غلط فتویٰ دیا آپ کو ایک ہی ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ میڈیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، صحیح ہو یا غلط اس سے قطع نظر، اس تمام نقصان کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو کووڈ 19 کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، مگر میں بھی کوالیفائڈ نہیں کووڈ 19 پر بات کر سکوں۔ بہت کم لوگ ہیں جو خاص طور پر کوالیفائڈ ہیں، ایپیڈیمک میں مہارت رکھتے ہیں، اور ان کی مہارت ہے وائرس پر۔ بہت کم لوگ اس فیلڈ میں ہیں جو وائرس پر اسپیشلائزڈ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دائی اخبار پڑھے اور اپنی رائے قائم کر دے، اگر بات بعد میں سچ بھی ہو تب بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح فتویٰ دینا بھی ہمارا میدان نہیں ہے۔ فقہا کو یہ کام کرنے دینا چاہیے جن کا یہ میدان ہے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ میں کووڈ 19 پر بات نہیں کر رہا تھا، مگر لوگوں نے ہزاروں بار مجھ سے درخواست کی کہ میں کرونا وائرس پر بات کروں۔ میں چند منٹ کرونا وائرس پر بات کروں گا، آپ کو ریفرنس دکھاؤں گا آپ کو معلومات دینے کے لیے۔ لوگ کرونا وائرس کو دہائیوں سے جانتے ہیں، اور کرونا وائرس کی بہت سی اقسام ہیں۔ کرونا وائرس کی تقریباً 20 اقسام ہیں، اور زیادہ تر کرونا وائرس کی اقسام ایسی ہیں جو انسانی جسم کو متاثر نہیں کر سکتی۔ جب لوگ کہتے ہیں کرونا نے نقصان کر دیا، وہ غلط معلومات دے رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس ڈیمیج کرنے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ 8 اقسام ایسی ہیں جو پرابلم پیدا کرتی ہیں، ان میں سے 5 اقسام ایسی ہیں جو بہت ہی کم اثر انداز ہوتی ہیں، اور 3 اقسام ایسی ہیں جو حقیقت میں انسانی جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ کرونا وائرس جانوروں میں سب سے پہلے 1930 میں دریافت ہوا۔ پہلی بار یہ چکن میں دریافت ہوا، جو مرغیوں میں ریسپریٹری انفیکشن کی وجہ بنی۔ اس کے بعد 1940 میں چوہوں میں دریافت ہوا۔ انسانوں میں پہلی بار 1960 میں دریافت ہوا۔ پہلی بار انسانی کرونا وائرس کی پرنٹ میڈیا میں خبر 1968 میں آئی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، 20 اقسام میں سے صرف 8 اقسام ایسی ہیں جو انسانی جسم کو متاثر کر سکتی ہیں۔ 5 اقسام ایسی ہیں جو بہت ہی کم اثر انداز ہوتی ہیں، اور 3 اقسام بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ نمبر 1 سارس، اس کا مطلب ہے سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم۔ یہ انسانوں میں 2003 میں پھیلا۔ سارس وائرس 2002 سے 2004 تک رہا۔ WHO کی طرف سے اسے اچھوت بیماری کہا گیا، اور دوسری بار مرض کوف دریافت ہوا، مڈل ایسٹ ریسپریٹری سسٹم سنڈروم۔ یہ مرض 2012 میں پھیلا۔ اس کی وجہ سے 2494 لوگ متاثر ہوئے۔ پوری دنیا میں تقریباً 858 لوگ مرض کی وجہ سے مارے گئے۔ یہ تقریباً 24 ممالک میں پھیلا۔ یہ ابھی بھی موجود ہے۔ 2019 کے آخر تک رپورٹس کے مطابق 2494 کیسز پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ان تقریباً 10 سالوں میں 856 لوگ مارے گئے۔ اس کا مطلب ہے ڈیتھ ریشو ریٹ 34.4% ہے، جبکہ ساس نے 8,909 لوگوں کو متاثر کیا۔ پوری دنیا میں 774 لوگ مارے گئے۔ اس کا مطلب ڈیتھ ریٹ 10% سے بھی کم ہے، 9.5% ڈیتھ ریٹ۔ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے تیسرا کرونا وائرس آیا جو کہ انسانوں کے لیے موت ہے۔ اس کا نام کووڈ 19 ہے، کرونا وائرس ڈیزیز 2019۔ اس کو سارس کوو 2 بھی کہتے ہیں۔ سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کرونا وائرس 2۔
اس کی موجودگی کا پتہ WHO کو 2019 کے آخر دسمبر میں لگا اور اس نے 2 مہینوں میں متاثر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ نومبر 2019 میں آیا اور کچھ لوگوں کے مطابق 2019 کے شروع میں۔ ابھی میں جو آپ کو معلومات دے رہا ہوں وہ پکی معلومات ہیں۔ اگر آپ کسی میڈیکل سائٹ پر جائیں گے تو وہاں بھی سیم انفارمیشن ہوگی۔ کووڈ-19 ایک نئی بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ ابھی تک اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ اگر اس ادارے کے پاس بھی علاج نہیں ہے جو اس کام کے ماہر ہیں، اگر وہ کچھ کہیں تو بات مان سکتے ہیں، مگر ہر ٹام، ڈک اور ہیری کی بات نہیں مان سکتے۔ جو علاج بتائیں گے اور احتیاط بتائیں گے یا دائی بتانا شروع کر دیں، یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر مجھے کل کو نزلہ ہو جاتا ہے، میں اپنے خود کے بارے میں بھی کچھ تجویز نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہود چیپٹر نمبر 49 ورس نمبر 6، جب آپ تک کوئی معلومات پہنچے اسے چیک کر لیا کرو کہ یہ ریلائیبل ہے۔ اگر میڈیکل کے لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل علم نہیں ہے تو ہم کیسے اس پر بات کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ تھی میں اس معاملے پر خاموش تھا۔ WHO نے کہا 24 اپریل 2020 کو پوری دنیا میں 2.63 ملین لوگ متاثر ہوئے اور 1,08,200 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، مگر اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ کووڈ-19 کے بارے اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آپ کے علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو اس علاقے کو چھوڑ کر مت جاؤ اور نہ ہی کوئی اس علاقے میں باہر سے داخل ہو۔ اگر کسی ملک میں وبا آ جائے تو اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ اور نہ ہی کوئی اس ملک میں داخل ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، کوڑ کے مر سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے تشریف لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ملائے بغیر ہی اسے کہا کہ تمہاری بیعت ہو گئی، تم تشریف لے جا سکتے ہو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علاقے میں وبا پھوٹ پڑے اس علاقے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر تم کو موت آ پکڑے تو تم کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا، اور یہی اسلام کا حکم ہے آج کے دور کے لیے۔